بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کے نزدیک مقاصد پاکستان درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، 30 مارچ 1940 کو فرمایا، قومیت کی تعریف چاہے جس طرح کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ ملک میں ان کی اپنی الگ مملکت اور جداگانہ خود مختار ریاست ہو۔ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہم ایک آزاد قوم بن کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم آہنگی اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہماری تمنا ہے کہ ہماری قوم اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی، سیاسی زندگی کو کامل ترین نشو و نما بخشے اور اس کام کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرے جو اس کے نزدیک بہترین اور ہمارے نصب العین سے کے مطابق ہو۔ مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس سلسلے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کراچی میں 1943 کو فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جسد واحد کی طرف ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس وقت امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھے جائیں گے، ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 8 مارچ 1944 کو فرمایا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں اور نہ ہی نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا اور ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 8 مارچ 1944 کو فرمایا، پاکستان کے متعلق محرک کیا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی بجائے جو عرض کیا تھا، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ شاہی دربار سبھی